اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بحرین کے اندر اللہ ہمیں لے آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایک تو اچھی روزی عطا کی، اور اچھی روزی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وقت بہت ہے، اتنا ٹائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان کو ضائع کر دیتا ہے، ان کو پا کر کے وہ ان سے کوئی قدر ان کی نہیں کرتا، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری جو ہے فراغت۔ اور یہ ہم جو نئی والے ہیں اسپیشلی الحمدللہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ صحت مند بھی ہیں اللہ کے فضل سے، نوجوان ہیں میکسیمم۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ جو فراغت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ فارغ بھی ہیں، اور مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی دی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اس کے باوجود ہم ان دو نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری اپنی نالاکی ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان، عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کے ہمیں ادارے عطا کیے ہیں، اور جو اس طرح کے علماء کرام آتے ہیں وہ درس دیتے ہیں ہمیں فری میں، یہ سارا کچھ جو ہے نا۔ اور خصوصی طور پہ جو آپ یہاں آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، یہ ہمارا کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے کہ ہم ادھر آ رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں ایسے کہ فارغ ہونے کے باوجود بعض گھوم پھر رہے ہیں، ادھر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور کوئی ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے۔ آپ جہاں جتنی دیر آپ یہاں بیٹھتے ہیں درس کے لیے، جہاں پر قرآن کریم کا درس دیا جاتا ہے اور حدیث کا درس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے جو ہے نا اس چیز کو ڈھونڈ کر کے اس کو تلاش کرتے ہیں ایسی جگہوں کو، اور جب وہ پا لیتا ہے، ایک فرشتہ پا لیتا ہے تو پھر دوسرے کو بلاتا ہے آؤ ادھر ادھر، تمہارا مقصود ادھر ہے، ادھر آ جاؤ۔ حتیٰ کہ وہ اپنی جو ہے نا پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور سکینت طاری ہوتی ہے۔ اور فرشتے جب واپس چڑھتے ہیں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہر چیز جانتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے درس سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو وہ کس حال میں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ درس میں بیٹھے تھے اور وہ تجھے بہت یاد کر رہے تھے، تو اور تیری جہنم سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے اور جنت کی طلبگار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر تو اور زیادہ تیرا ذکر کریں، اسے ڈر کے اور زیادہ معافی مانگا تو اسے، اور جنت کو دیکھا ہے نہیں، جنت کو بھی نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیں تو پھر وہ اتنی تمنا کریں کہ بس جو ہے نا اس کے لیے بہت تگوداؤ کریں۔ تو یہ جو اس طرح کی محفلیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو عطا کر دیا، گوار ہو۔ اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک بندہ تو درس سننے نہیں آیا تھا، وہ ایسے آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ تو یہ خصوصی طور پہ آپ سب پہ، ہم سب کے اوپر اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہم یہاں دروس میں آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اور جو بھی باقی بچ گیا ہے وقت، یہ بڑا قیمتی رمضان العظیم کا وقت ہے، اور اس کے اندر ایک طاق رات جو ہے نا وہ باقی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اتنی عظیم رات ہے کہ آپ ایک رات کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو 83 سال کی عبادت جو ہے نا اس کا اجر دے دے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو جب حساب لگایا گیا 1000 مہینے کا تو وہ 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے کہ ایک جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہو، کیا آپ کو بتا دیا جائے کہ فلاں دن جو ہے نا وہ سیل لگے گی، اور چیز بھی صحیح ہے، اوریجنل چیز ہے، اور 1,00,000 دینار کی جو چیز ہے وہ آپ کو 100 دینار میں ملے گی؟ 1,00,000 کی جو چیز ہے وہ آپ کو 100 دینار میں ملنے والی ہے، اور چیز بھی اوریجنل ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اس موقع کو ضائع کرے؟ کیوں جی؟ کوئی ضائع کرے گا؟ کوئی نہیں ضائع کرے گا۔ یار 1,00,000 والی چیز مل رہی ہے 100 دینار میں، اور ہے بھی اوریجنل اور صحیح چیز ہے، اور ٹائم کا بھی پتہ ہے، اور دور بھی نہیں ہے، نزدیک ہے۔ تو یہ دنیا کی بات ہے۔ اور جب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے۔
اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ہم کیا ہوتے ہیں، ہم غافل ہو کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ کتنا مطلب ہے خسارے والی بات ہے کہ جب اس کے اندر ہمیں پتہ بھی ہے کہ اتنی اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قرآن ہے، یہ سچی بات ہے، تو اس کو ہم اگر ضائع کر دیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ یہ جو ہے نا اس کو تحروا لیلۃ القدری من عشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر دوسری روایتوں میں ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ابھی طاق رات جو ہے نا ہمارے پاس ایک بچی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو، کوئی پتہ نہیں، یہ 4 جو گزر گئی ہیں ہو سکتا ہے ان میں نہ ہو، وہی آخری 29 کی جو رات ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے خصوصی طور پہ جو ہے نا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں ہم نے کرنا۔ ایک رات ہے، آپ اس کو اللہ کی بات میں لگ جائیں آپ، تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دن کو سو لیں، آگے چھٹی بھی ہے۔ تو اس کے اندر خصوصی طور کے اوپر جو ہے دعا جو ہے نا، دعا کا اہتمام کریں۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، اور دعائیں جو ہے نا یہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال سکتی ہے، تو یہ دعا ہے۔ اور پھر آپ لیلۃ القدر کے اندر دعا مانگ رہے ہیں تو پھر کیا کہنا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس رات کا پچھلا پہر خصوصی طور پہ جب رات 2 حصے گزر جائیں رات کے، اور جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ہر رات اللہ تعالیٰ عام حالات کے اندر بھی اور لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ حالات آسمان دنیا میں تشریف لاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا عطا کروں۔ تو خصوصی طور پہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعا کے لیے کچھ چند آداب ہیں، وہ آداب کے ذریعے سے اگر ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، اگر اس نے عام بیمار ہے نہیں وضو کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ صحیح سلامت ہے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ پہلا ادب دعا کا یہ ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف اپنا منہ کر لے، قبلہ رخ ہو جائے، یہ دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا حیادار ہے۔ تو آپ جب ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف کریں، یہ آپ نے تینوں کام کر لیے، قبلہ رخ ہو گئے، وضو بھی کر لیا اور ہاتھوں کو اٹھایا، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی تعریفیں کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اور یہ نہیں تو آپ اپنی زبان میں یا اللہ تو بڑا عظیم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی تعریفیں کریں۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں، جو درود ابراہیمی جو ہے یہ افضل ترین درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کا بعد میں جو ادب ہے کہ وہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا دماغ اپنا دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں رد چلی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ویسے زبان سے الفاظ کر رہے ہیں، لیکن میرا جو دماغ ہے نا وہ بازار میں پھر رہا ہے، میرا دل کہیں اور، یہ فلاں کام رہتا ہے، فلاں چیز رہتی ہے، ایسے اٹھائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ وہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتا ہے کہ جو دماغ اور دل کو حاضر رکھ کر کے اللہ سے مانگتا ہے کہ میں کس کے سامنے کس سے مانگ رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں کہ جو اللہ کل شیء قدیر ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، جو جہنم اور جنت کا مالک ہے، اور جو ہر چیز پر قادر ہے، اس سے میں مانگ رہا ہوں۔ تو دل و دماغ کو حاضر رکھیں اور پھر اس سے مانگیں، اس سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ ہر چیز کو دینے کے اوپر آپ کو قادر ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جن و انس
سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ جو ان کی خواہشات ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے نکالا جائے تو پانی لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے خزانے۔ دنیا والے سے ہم کسی سے مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگے 100 دینار، بھائی میرے بھائی مجھے چاہیے، تو وہ ایک دفعہ آپ کو دے گا، دوسری دفعہ آپ کو دیکھ کر کہے گا یہ پھر مانگنے کے لیے آ رہا ہوگا۔ تو وہ اللہ جو ہے نا، اگر جو نہیں مانگتا بندہ اللہ سے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ آپ گڑ گڑا کر کے مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں آپ غریب ہیں لیکن آپ صحت مند ہیں تو آپ سب سے بڑے امیر ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے نا، آپ مجھے یہ جو آنکھیں ہیں، کوئی بندہ اس کو کہے بھی مجھے 2 لاکھ جو ہے نا میں آپ کو دیتا ہوں، یہ مجھے آنکھ نکال کے اپنی دے دو، کوئی دے گا؟ تو یہ اللہ کی، اگر آپ کو صحت اللہ نے دی ہے، آپ کو بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے پاؤں سلامت ہیں، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، جو آپ جب شکر کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ شکر ادا کریں، اور سب سے بڑا شکر کس چیز کا ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں شرک والا نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، یہ شکر ادا کریں، اور پھر مانگیں اسی اللہ سے میرے بھائی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں اگر ان کو ہم پکارتے ہیں تو یہی شرک اکبر ہے۔ دنیا سے جو جا چکے ہیں، چاہے نبی ہے ولی ہے، ہم اس کو نہیں پکار سکتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہو، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان چلا گیا ہو، اس سے بڑی کوئی مصیبت دنیا کے اندر کسی بندے کے اوپر آ سکتی ہے؟ اور دیکھیں ان کو مچھلی کے پیٹ سے کس نے نجات دی؟ اللہ اکبر، انہوں نے پکارا، وہ میرا رب کے جو علی کل شیء قدیر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، سننے کے اعتبار سے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طریقے سے مشکل کی ہر گھڑی کے اندر صرف اور صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ کے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یونس علیہ السلام میرے پیغمبروں میں سے تھے، اور جب وہ ناراض ہو کر کے چل پڑا اور کشتی میں سوار ہوا، اور کشتی کے اندر جب قرآن دازی کی گئی تو قرآن دازی میں بہار گیا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کہ وہ ہار گیا، اور پھر اس کو چاروں ناچار کیا ہوا، مچھلی وہ کشتی چھوٹی ہوگی کہ جس کے اندر سوار ہوئے، وہ جو کیپٹن تھا اس نے کہا یا تو ہم سب ڈوب جائیں گے تو یا ایک بندے کی قربانی دینی پڑے گی، وزن زیادہ ہو گیا ہے۔ تو وہ مجبوراً چاروں ناچار قرآن دازی ہوتی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ 3 دفعہ قرآن دازی ہوئی اور 3 دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ اکبر، چاروں ناچار وہ کود گئے، اور پھر اس کو مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر وہ مجھے نہ پکارتا، وہ پکارتا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ پکارتا نوح علیہ السلام کو، وہ پکارتا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نہ پکارتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ اللہ اکبر، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر مجھے نہ پکارتا وہ کسی اور کو پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اور پھر اس اندھیروں میں سے انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن کر کے اس کو غم سے نجات دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تو وہ اندھیروں میں سے مجھے پکارا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اندھیرے کس کے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اندھیروں میں سے پکارا، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن کر کے اس کو غم سے نجات دی. یہ نہیں اگلی جو آیت ہے نا، یہ اگلی آیت سننے والی ہے، تھوڑا غور کیجیے گا. اگلی جو آیت ہے یہ نہیں کہ وہ نبی تھے تو ہم نے ان کو نجات دے دی، نہ 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 ایسی بات نہیں ہے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين کہ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين کہ جو بھی مومن ہمیں اس طریقے سے پکارے گا ہم اس کو نجات دیں گے. میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں صرف اور صرف اسی اکیلے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. تو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکتا ہے، ہر اس چیز سے، مصیبت سے ہمیں نجات دے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے بیٹا بیٹی دینے والا بھی وہی ہے، اور اس طرح سے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا صرف اکیلا وہی اللہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے جو اس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ نصیحت پکڑے اور اس سے جو ہے نا توحید کو نہ چھوڑے، توحید کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے. کہ ایک نبی ہیں، وہ ان کو آگ میں ڈالا گیا. جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو انہوں نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ اکبر. پھر آگ کو گلو گلزار کر دیا. قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، کیا آگ ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاؤ، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی، وہ اس میں سے باہر آ گئی. اور اس طریقے سے زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، بوڑھے ہو گئے، اور پھر اس بڑھاپے میں اپنے رب کو اٹھاتے ہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا. کہ اس زکریا علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے چپکے سے پکارا اپنے رب کو، یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور یا علیہ السلام نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یا ہوگا. تو اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کے اوپر، آپ کی اولاد کے اوپر، آپ کی ازواج مطہرات پر، اصحاب پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کی گھڑی میں اسی اکیلے اللہ کو پکارا ہے. 313 مسلمان ہیں، 1000 کا لشکر آگے کھڑا ہوا ہے، اور تیر و تلوار سے لیس ہے، اور 313 مسلمان نہتے ہیں بیچارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا کہ اے اللہ اگر آج یہ 313 بندے تیرے شہید کر دیے گئے تو یا اللہ تیرا نام لینے والا باقی نہیں. اور پھر کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ اس 313 نے اس 1000 کے لشکر پہ فتح پائی. اللہ اکبر. فرشتے نازل کر دیے اللہ نے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کی گھڑی میں، چاہے احد کا میدان ہو، جب آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ گڑے میں گرے، اور اس طریقے سے جب آپ کو طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہولہان کر دیا، آپ نے ہر مشکل کی گھڑی میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں پکارا ہے. کیا میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم مجھے پکارنا شروع کر دینا اللہ کو چھوڑ کر کے؟ آپ سے سوال ہے میرا. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم مجھے پکارنا شروع کر دینا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہی ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو میرے بھائی تو ابھی اکیلے اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی ہے کہ اکیلے اللہ کو پکارنا ہے. اور میرے بھائی میں آخری بات ختم کر کے اپنی بات کو، تھوڑی سی بات کو آپ کو کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا جرم ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو حرام کر دیا ہے. ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر انسان دنیا میں کرتے ہوئے چلا گیا تو اس نے سچی توبہ زندگی میں نہیں کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے.